اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعزائے گرامی قدر، سب سے پہلے تو دیر سے حاضری کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈیلی ہمارا جو سفر معرفت و ولایت و دفاع اہل بیت چل رہا ہے اس میں خدمت انجام دی جائے. طبیعت میں کچھ علالت کی وجہ سے جلد حاضر نہ ہو سکا، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آل محمد کی ڈیوٹی سے ہاتھ ہٹا لیا جائے. سوری، ڈسٹربنس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج بیسیکلی آپ نے ہمارا تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا، جو انتہائی دقیق ترین ٹاپک ہے، شیعوں کا قتل عام اور مجتہدین حضرات. اس بارے میں مرزا انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں مرزا صاحب نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں اور کچھ مبنی بر حقائق جملے بھی ہیں حضرت کے. تو بلا تاخیر چلتے ہیں مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف. اس کے بعد کچھ تاریخی لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، شیعہ سنی منابع کے لحاظ سے، تقلید، اجتہاد، ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ واضح کریں گے. شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے، شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے. ہاں، یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو، یہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جتنی ان کی تربیت ہے نا، صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، اور ان میں وہ جو سمع و طاعت کا نظام ہے نا، مرجے والا، جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا، یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے. ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی، یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی. وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں. شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا، ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے، ختم. جی عزیزان، یقیناً آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اب مرزا صاحب، آپ نے یہاں پر جو بات کی ہے کہ شیعہ تقلید اس طرح کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. پہلی بات تو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. شیعہ صدیوں سے قتل ہی ہوتے آ رہے ہیں، بہت سی قربانیاں دی ہیں. ولایت علی موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے پہلے رسول اللہ، پھر جناب زہرا، حضرت محسن، امام مجتبیٰ، سلطان کربلا، پھر ہمارے سارے بقیہ ائمہ، ہمارے محدثین، سب کی قربانی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدیوں کی قربانیوں میں اور گزشتہ ماضی قریب کی قربانیوں میں جو تفریق ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بالآخر یہ سارے معاملات ایک دم سے پلٹ کس طرح گئے. اجتہاد اور تقلید کی جہاں تک بات ہے کہ شیعہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ وہ دیکھیں بھائی، ہمارے ہاں امام صرف اور صرف 12 ہی کو کہا جاتا ہے، امیر المومنین سے لے کے حضرت بقیت اللہ تک. ہم اور کسی کو امام نہیں کہتے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جاہل ہے، جو سیدھی بات ہے. لیکن تقلید کا جو سارا کا سارا یہاں پہ ایک رونا رویا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس پہ الحمدللہ انہی کے مجتہدین حضرات کی کتابوں سے درجنوں دفعہ اجتہاد کی، تقلید کی مذمت میں عبارتیں ہم دکھا چکے ہیں. اب غیبت کے معاملے میں سب سے پہلے تو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کروں گا، الاحتجاج طبرسی. اس سے توقیع صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے واضح ہو جائے کہ آیا کہ ہماری طرف حکم ہے کس چیز کا. صفحہ نمبر 549 پہ صاحب الزمان کی وہ توقیع موجود ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. ہماری غیبت میں پیش آنے والے حوادث و واقعات میں ہمارے احادیث کے راویوں سے رجوع کرو. فرجعوا، رجوع کرنا ہے، یہاں تقلید کا کوئی حکم نہیں ہے. فإنہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں. کون؟ روات حدیثنا، حدیث کے روات، راوی، محدثین. محدثین کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ اصولی مولویوں کے فتووں کے اوپر چلنا ہے. عزیزان، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے دن مولا علی کی تقلید کروا کے گئے تھے باقاعدہ. اطاعت، بیعت و تقلید یہ صرف اور صرف اہل بیت و ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کا حق ہے، اور ہم یہ کسی مولوی کو حق نہیں دیتے. اور سب سے بڑھ کے بات، غدیر والی بات کو ذرا کور کر رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں گا شیعہ محدثین کے نزدیک تقلید کی کیا حقیقت ہے. شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب یہ کمال الدین و تمام النعمہ میں پیج نمبر 263 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہاں پر لکھی غدیر کے لحاظ سے. کیا؟ فہو اخی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ہاں، وہو فیکم بمنزلت فیکم، وہ میرے بعد تمہارے اوپر میری ہی منزلت پر ہے، جیسے میری منزلت تم پر ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی. فقلدوہ دینکم واطیعوا فی جمیع امورکم، دین میں مولا علی کی تقلید نہیں، فقلدوہ دینکم، علی کی تقلید ہی تمہارا دین ہے. واطیعوا فی جمیع امورکم، اور تمام جمیع امور میں تم نے علی ہی کی اطاعت کرنی ہے. فقلدوہ واطیعوا فی جمیع امورکم، تمام امور میں اطاعت بھی امیر المومنین کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تقلید اور اطاعت ایک ہی چیز ہے. حدیث کے متن سے واضح ہو گیا. عزیزان، ویسے تو الحمدللہ ہم نے تقلید، اجتہاد، رجوع، روایات، علم اصول فقہ، اس پہ درجنوں لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں حوالہ جات پچھلے 5 سال سے الحمدللہ ہم دے چکے ہیں. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ کیا جواب دیں گے جو ماشاءاللہ خود آ کے ہمارے سے حوالے مانگتے رہے ہیں. خیر، اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اصولی علماء میں بھی یہ بات بہت زیادہ رائج ہے. پہلے تو ایک منصف مزاج شخصیت جو نہ اس اصولی اخباری کے جھنجھٹ میں کبھی پڑھے ہیں، نہ انہیں پڑھنے کی ضرورت تھی، وہ صرف روحانیت کی طرف ان کا دھیان تھا. شیخ تقی بہجت، ان کی کتاب یہ در محضر میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے. صفحہ نمبر 139 آپ نکال کر دیکھیں، پوائنٹ 768 میں، کہ تم لوگ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگ اہل بیت کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ یہ پورا باب ہے ان کی کتاب میں. آغا بہجت کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اصولی علماء تو تقریباً ان کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اہل بیت کی تقلید پر زور دیا ہوا ہے یہاں پہ. عزیزان، ایضاً اسی طرح ویسے مرجعیت تو ہے ہمارے محدثین کا حق با روایت صاحب الزمان، لیکن وہ مشروط مرجعیت ہے. مطلق جو مرجع ہیں وہ تو اہل بیت ہی ہیں، اور اس بات پہ باقاعدہ اصولی حضرات کے بہت بڑے نامور مجتہد، ان کی آیت اللہ علی نقی نکن صاحب کی کتاب یہ رہنمایان اسلام میرے پاس موجود ہے. اس میں فتویٰ اور مرجعیت دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. صفحہ 152 یہاں پہ وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں، اس کے باوجود حکومت والے آپ کے فتوے کو مستند قرار نہ دیتے تھے، آپ کے فتوے کو، اور اس طرح صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے. فتویٰ و مرجعیت حقوق اہل بیت کے. وہ اور بات ہے صاحب الزمان نے آگے جا کے محدثین کو، صرف اور صرف محدثین کو یہ حق دیا کہ انہیں مرجع کہا جائے. عزیزان، یہ بات تو چلے واضح ہو گئی. اب اجتہاد کا چونکہ سلسلہ مذہب شیعہ میں تھا ہی نہیں، رہ گئی فتوے کی بات. تو قرآن و حدیث سے درجنوں دلائل ہم پچھلی ویڈیوز میں باقاعدہ دے چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہی کو فتویٰ کہا جاتا ہے. مولویوں کی آراء کو کبھی فتویٰ نہیں کہا جائے گا. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. اور سب سے بڑھ کے یہ بات جو فتووں کی بات مرزا صاحب کر رہے ہیں، وہ فتووں پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مرزا صاحب کو چاہیے تھا اپنے گھر کی بھی خبر لے لیتے. اہل سنت میں بہت بڑے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب یہ حجت اللہ البالغہ میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے صفحہ نمبر 224 پر باب نمبر 77 میں واضح لکھا ہے کہ تیسرے طبقے کے لوگوں نے اپنے فتووں اور فیصلوں کو اسی کے موافق مدون کر کے خوب استحکام کر لیا، اور اس قسم کے طریقے میں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس بڑے پائے کے ہیں. مولا علی کو بڑے پائے کا مفتی لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. صرف شیعوں کے ہاں نہیں، اہل سنت کے ہاں بھی اہل بیت کے اقوال کو فتویٰ کہا جاتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ کے لیے قل اللہ یفتیکم.
عزیزان اور ایضاً اب اجتہاد کی اگر آپ بات کریں تو اصولی علماء کے اندر ہی بہت بڑی ایک شخصیت ہے مرتضیٰ عسکری، بہت بڑا نام ہے محققین میں. ان کی ایک مجموعہ رسائل بینات میرے پاس موجود ہے اس وقت. اس میں محقق مرتضیٰ عسکری نے صفحہ نمبر 587 پہ مولا علی کے دور کے لحاظ سے جو باب باندھا ہے اس میں لکھتے ہیں امام علی صلوات اللہ علیہ کے دور میں اصحاب نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حصہ جس کا اس سے پہلے کے ادوار میں روایت کرنا ممنوع تھا نقل کیا. روایات پہ مولا علی نے سارا کا سارا زور رکھا ہے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے ذاتی اجتہادات کے درمیان اختلاف واضح ہو گیا. اختلاف واضح ہو گیا. اتنی سخت عبارت، ذاتی اجتہادات آتے ہی مخالفت رسول خدا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان، اور سب سے بڑھ کے بات مرزا صاحب چلے آئیں، اگر آپ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے مذہب میں کتب کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے حضرت کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرکدہ سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہے نا. انہی کی کتاب سے آخری فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور پھر ذرا شیعہ قتل و غارت کے لحاظ سے بھی میں بات آپ کے سامنے واضح کر کے جاؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اصول الکافی. میں نے چاہا کہ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی کتاب سے بات کی جائے تاکہ مرزا صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھیں کہ مجتہدین نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہمارے مذہب کا وہ کیا تھا، اور محدثین جو ہمارے مذہب کو سوار کے گئے تھے وہ کیا تھا. سوری اباؤٹ دا فلو. پیج نمبر 42 اور اس میں باب 18 کی پہلی حدیث. باب کا نام آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، باب التقلید. چیپٹر اس سرکار کلینی نے تقلید کا باندھا، اور یہاں پہ مولویوں کی اور رہبانوں کی ساروں کی باتوں پہ اندر عمل کرنے کے بارے میں مولا جعفر صادق نے حضرت ابو بصیر کو بالکل واضح کہا ہے، فَعَبْدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. وہ غیر شعوری طور پر باقاعدہ ان کے عابد بن گئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ بندہ غیر شعوری طور پر مشرک ہے جو کسی غیر معصوم مولوی کی تقلید کرے. یہ بات واضح کی ہے مولا جعفر صادق نے. فَعَبْدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں شعور ہی نہیں ہے اور وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، اندھا دھند پیروی. اللہ اکبر. تو گویا کہ یہ میرے مولا صادق کے نزدیک شرک قرار پاتا ہے. عزیزان، یہی تو وجہ ہے اس قسم کی سختی جو مولا صادق صلوات اللہ علیہ کی طرف سے آئی تھی کہ بخاری نے مولا صادق سے روایات ہی نہیں لی. بخاری نے تو خیر اور بھی بڑے کارنامے کیے ہیں، وہ چھوڑ دیں. اب موسٹ امپورٹنٹ بات، شیعوں کا قتل. سوری، عرب اور عجم ممالک میں جو تفریق ہے گزشتہ صدیوں میں اور ماضی قریب کے جو قتال ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں تفریق کا سب سے بڑا بیج کیا آیا ہے؟ یہی یہ خمینی کا جو انقلاب آیا تھا، جتنا شیعوں کو اس نے مروایا. کیا کہے بندہ. ان کی اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے، لیکن میں چونکہ میرا وعدہ ہے اہل سنت بھائیوں سے کہ انہیں اس سفر و معرفت و علم و فضائل و دفاع اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں پیچھے نہیں چھوڑنا. گو کہ یہ ویڈیو ہے صرف اور صرف شیعہ حضرات کے لیے، لیکن اہل سنت کے حوالہ جات کو کوٹ کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ انہیں قریب لا کے بتایا جائے خدا را مولویوں کے جھنجھٹ سے نکلیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب مرزا صاحب کے بڑے چہیتے اور فیورٹ عالم، ان کی کتاب یہ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت. شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت میں صفحہ نمبر 76 پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح لکھا. یہ 1979 کی بات ہے کہ اس سال میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے. اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا، اور اس رد عمل کا ایک مظہر سپاہ صحابہ کا قیام ہے، جس نے چن چن کے شیعہ، صرف ماتمیان اور عام شیعہ نہیں بلکہ ہمارے علماء قتل کیے ہیں. یہ خمینی صاحب کی کارستانی تھی، ان کے انقلاب کو جو یہ انڈیا پاکستان میں آ کے سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا، اسی وجہ سے سپاہ صحابہ منظر عام پہ آئی اور اس نے شیعوں کو مارنا شروع کیا تھا. یہ پھکی صاحب. تو لہٰذا آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ یہ مجتہدین حضرات کے اپنے گھروں میں تو نہیں ہوا. انڈیا پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا وہ آرام سے آج بھی خمس کے پیسوں پہ عیش کر رہے ہیں، اور شیعوں کو انہوں نے مروا دیا. کیوں؟ صرف ایران میں جو انقلاب آیا تھا اس کی پاکستان میں اسے رائج کرنے کے جو سارے معاملات تھے
انہی چکروں میں کو جا کے تم انقلاب اسلام پہ دھیان دیتے, تم قرآن و حدیث کی تعلیمات روشن کرو, تم ان کو آگے لے کے چلو, لیکن نہیں. اس پر میں اور بھی درجنوں دلائل رکھتا ہوں شیعہ سنی کتابوں سے, لیکن ابھی یہ صرف ٹریلر آپ لوگوں کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں تک ایٹ لیسٹ حقیقت تو پہنچے. اگر ضرورت پڑی اور بھی دے دیں گے, مسئلہ کوئی نہیں. میرا نہیں خیال عزیزان مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا وارث.